بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج تمتع کا طریقہ۔ حج کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک حج قران، نمبر دو حج افراد، نمبر تین حج تمتع۔ حج تمتع کا مطلب جاتے ہوئے عمرہ کرنا، عمرہ کر کے احرام کھول دینا، اور احرام کھول دینے کے بعد عام زندگی کی طرح زندگی گزارے۔ پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھنا اور حج مکمل کر لینا، یہ حج تمتع ہے۔ عمرہ میں دو فرض اور دو واجب ہیں۔ فرض کیا ہے؟ نمبر ایک احرام، نمبر دو بیت اللہ کا طواف۔ واجب کیا ہے عمرہ میں؟ صفا مروہ کی سعی، نمبر دو سر کے بال بڑھوانا یا حلق کروانا۔ حلق کا معنی سر کے بال کو چھلوانا، قصر کے معنی بال کتروانا۔ حج شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ سے۔ حج ٹوٹل نام ہے 5 دن کا۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ تے ختم ہوتا ہے۔ ان 5 دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان 5 دنوں میں ہمیں مختلف جگہوں سے گزارنا ہے۔ کون سا دن کون سی جگہ پر گزارنا ہے اور اس دن کیا کام کرنا ہے، بس یہی حج ہے۔ حج کے لیے 40 دن ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کو اللہ نے کسی آدمی کو سہولت دی ہے اور آئے اور 10 دن میں واپس چلا جائے اور حج کے ایام میں پہنچ جائے اور ان سب چیزوں کو کر لے تو اس کا حج ہو جائے گا۔ حج کے 40 دن ضروری نہیں ہوتے۔ کرے مکہ مکرمہ، مینا، عرفات، مزدلفہ، ان 4 جگہوں میں 5 دن کہاں کہاں گزارنا ہے اور اس دن کیا کیا کام کرنا ہے، 5 دن کا نام حج ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 8 ذی الحجہ احرام باندھ کر مینا جانا ہوتا ہے۔ غسل کرنے کے بعد احرام کا کپڑا کمرہ میں پہن کر 2 رکعت نفل بنیت احرام پڑھے۔ نفل پڑھنے کے بعد سر سے کپڑا اتار لیں۔ اب حج کا پہلا فرض ادا کرنا ہے۔ حج کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 عرفات میں ٹھہرنا، نمبر 3 خانہ کعبہ کے گرد طواف زیارت کرنا۔ فرض احرام ادا کرنے کے لیے 2 باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 تلبیہ پڑھنا پڑتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو اپنی قیام گاہ سے مینا آ جائیں گے اور یہیں رہیں گے اور نماز کی پابندی کریں گے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات جانا ہے اور وہاں پہنچ کر سنت یہ ہے کہ ظہر سے پہلے خوب آرام کر لے، سو لے، اور ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز ادا کریں۔ فرض ادا نہ ہوگا اور نماز کے بعد وقوف عرفہ کرے اور خوب گری و زاری کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ ظہر سے مغرب تک یہیں ٹھہریں گے، بلکہ سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات سے نکلنا بغیر مغرب پڑے ہوئے 10 کی شب میں مزدلفہ آنا ہے اور یہاں مغرب پڑھنے کے بعد فوراً عشاء اور وتر پڑھیں گے۔ یہاں سنت نہیں پڑھیں گے، سو جائیں، بلکہ تہجد بھی نہیں پڑھیں گے، یہ سنت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کیا ہے۔ فجر پڑھیں گے، اس کے بعد دعائیں کریں گے۔ اب 10 تاریخ ہو گئی، وقوف مزدلفہ کریں، یہاں بھی خوب دعائیں مانگیں۔ میدان میں جا بجا کنکریاں بچھی ہوئی ہیں، اس کو چننا شروع کر دیں۔ آپ 49 کنکریاں چن کر تھیلے میں رکھ کر مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ 10 ذی الحجہ کو 3 کام کرنا ہے۔ نمبر 1 صرف بڑے شیطان کو زوال سے پہلے 7 کنکریاں مارنا ہے۔ نمبر 2 قربانی کرنا ہے۔ نمبر 3 سر کے بال مڈوانا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے اور دوسرے اور تیسرے شیطان کو اس دن کنکری نہیں مارنا ہے۔ کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کر لیں، اس کے بعد مینا آ جائیں۔ اب احرام کی سب پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ 11 ذی الحجہ ظہر کی نماز کے بعد 7 کنکریاں پہلے شیطان، دوسرے شیطان کو اور تیسرے شیطان کو ماریں گے۔
12 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز کے بعد پہلے دوسرے تیسرے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد اپنے اپنے کمرے میں آ جائیں گے اور سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ چلے جائیں گے، اور مکہ سے جب نکلیں گے تو اس وقت طواف وداع یعنی رخصتی کا طواف کر لے۔ اب حج کے ارکان مکمل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور آپ سب کے حج کو قبول فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو آلو صلی اللہ علیہ وسلم۔